حوالے سے بات کریں گے دفاعی تجزیہ کار ایئر کموڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ خالد چشتی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں کہ جب اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے اور جو ماحول بنا ہوا ہے جی سی سی کنٹریز کے ساتھ جو معاملات ہو گئے ایران کے، ایسے میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی بیرونی جارحیت کے خلاف بھرپور حمایت پر پاکستان کی حکومت اور عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے ایکس پر پوسٹ بھی لکھی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ وہ ساری صورتحال میں اس جیسٹر کو پاکستان کے کتنا اپریشیٹ کریں، کتنا امپورٹنٹ رول پاکستان پلے کر رہا ہے، جانتے ہوئے کہ ہماری اس خطے میں پوزیشن کیا ہے، ہماری دیگر کنٹریز سے کیا تعلقات ہیں، ہمارے گلف کنٹری سے کیا تعلقات رہے ہیں، ایران سے کیا رہے ہیں، خود ہمارے دو فرنٹ کی اگر ہم بات کر لیں انڈیا اور افغانستان پہ جو صورتحال ہے ہم نے سب کو بڑے اچھے سے مینج کیا ہوا ہے، تو کس طرح آپ دیکھتے ہیں اسے؟ بہت شکریہ مس صدف اور سائم آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیے، پاکستان کی اس پوری خطے کے اندر جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے، ایک طرف تو ہماری پوزیشن بہت چیلنجنگ ہے اور ایک طرف الحمدللہ بہت ایڈوانٹیجز بھی ہے۔ چیلنجنگ اس طرح سے ہے کہ ہم نے مئی میں ایک ہندوستان سے کتنے بڑے کانفلکٹ کے اندر سے گزرے، پھر آپ نے دیکھا کہ اس وقت ہماری ایک آن گوئنگ آلموسٹ کانفلکٹ یا وار چل رہی ہے پاکستان کے ساتھ۔ تیسرا بارڈر جب انڈر فائر ہوا اور وہ بھی نو لیس دین امریکہ کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے جوائنٹلی، تو یہ بہت بڑی چیلنجنگ سچویشن ہمارے لیے پیدا ہو گئی تھی کہ ہمارا تیسرا بارڈر ظاہر ہے انکمفرٹیبل یا ان ایزی نہیں ہونا چاہیے تھا، ہاسٹائل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو سینسٹیوٹی تھی ہماری ایران بارڈر کی طرف، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے شاید ایک ایڈوانٹیج بھی دیا ہے، کیونکہ ہم نے مئی 2025 میں جس طرح دنیا میں ریلیونٹ ہوئے، جس طرح ہم ایک اسٹیبلائزنگ فورس کے طور پر بن کر ابھرے، وہ ہماری اب استعمال ہو رہی ہے۔ استعمال اس طرح ہو رہی ہے اور اب اس طرح ہماری ایڈوانٹیج پوزیشن ہے کہ ایک ہمارا نیبر ملک ہے جس نے پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں تسلیم کیا، بہت اچھے قریبی تعلقات رہے ہیں، ایون جو ان کی لیڈرشپ جس طرح یہاں سے شہید کیا گیا، پاکستان میں بہت اسٹرانگ سینٹیمنٹس تھے، تو ہماری ایک ایموشنل کنیکٹیوٹی ایران کے ساتھ جیوگرافیکل کنیکٹیوٹی کے علاوہ بھی ہے، پہلی بات۔ دوسری دیکھیے، ہمارا ایڈوانٹیج پوزیشن یہ ہے کہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ جن کے ساتھ ڈیفینس ایگریمنٹ بھی ہے، ان کے ساتھ بھی ایموشنل ایگریمنٹ، ہمارا انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اور ڈیفینس پیکٹ بھی ہے، تو یہ ہم نے بہت زبردست اس کو بیلنس کیا ہے ان دنوں میں۔ اس ایڈوانٹیج کو ویلیو ایڈ کرنا ایک بہت بڑی چیلنجنگ سچویشن تھی کہ کسی ملک کو یہ نہ لگے کہ ہم سائڈ لے رہے ہیں۔ ہم نے یہ بھی ایک ایڈوانٹیج پوزیشن ہماری ہے کہ یہ دونوں ملک، خاص طور پر ایران اور سعودی عرب، ہماری بات دونوں سننے کو تیار ہے اور ہم ایک بہتر کنیکٹ کر پائے ہیں۔ امریکن پریزیڈنٹ سے بھی ہمارا ایک کمفرٹ لیول ہے، آلدو وہ تو ظاہر ہے ان کی مرضی پر، ڈومین پر، انہوں نے بہت سارے اور لوگوں کی بات نہیں مانی ہوتی تو یہ جنگ نہ ہوتی، لیکن ہمارا ادھر بھی ایک ریلیٹیولی بہت بہتر کمفرٹ لیول ہے۔ تو آئی تھنک ہم بہت اچھا اس پہ پاکستان کو رول رہا ہے، ایک پازیٹیو کی ڈائریکشن کی طرف رہا ہے، بجائے ہم کوئی آل آؤٹ سائڈ لے لیتے اور آنے والے وقتوں کے لیے ہم آبویسلی ایک سیگمنٹ یا دوسرے ملک کے ساتھ ہمارے قطع تعلق ہوتے یا اسٹرین ہو جاتا ان تعلقات میں۔ تو آئی تھنک یہ بہت پازیٹیو ہے اور یہ ایک ویلیو ایڈ ہوئی ہے اینڈ وی آل شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ۔ اچھا سر، ذرا آج بات کر لیتے ہیں ایران اسرائیل اور امریکہ وار کے اوپر۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو آئلینڈ خرگ جو ہے اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو ایز اے کولیٹرل قابو میں کر لیا جائے، کنٹرول کر لیا جائے، تاکہ بعد میں پھر میڈیشن کے وقت یا ٹاکس کے وقت اس کو استعمال کیا جائے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس چیز کے تو خلاف ہیں کہ آئل تنصیبات کے اوپر، آئل انفراسٹرکچر کے اوپر حملہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عالمی مارکیٹ میں آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کروڈ برینٹ انکریز ہوا ہے، پھر WTI انکریز ہوا ہے، تو دنیا بھر میں ایک آئل کا بحران تو آیا ہوا ہے۔ ایسے میں خرگ جہاں سے 90% آف ایکسپورٹ کر رہا ہے ایران کروڈ آئل، اسی خرگ کے اوپر امریکن B-2 بامبرز آتے ہیں اور وہاں پہ آ کے اٹیک کر کے چلے جاتے ہیں۔ مطلب ڈز اٹ میک سینس ٹو یو کہ آپ پلیز ذرا 2+2 کر کے بتا سکتے ہیں کہ اس اٹیک کا مقصد کیا تھا اور ڈونلڈ ٹرمپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اب؟ یہ اچھا سوال ہے سائم، لیکن آپ نے کہا کوئی سینس بتا سکتے ہیں۔ انفارچونیٹلی اگر سینس پرویل کری ہوتی تو یہ جنگ ہی نہ ہوتی، سینس تو پرویل نہیں کی، پہلی بات تو یہ۔ اتنے دن تک خارق پر حملہ کیوں نہیں کیا، اس کی ایک ریزن ہے میرے نظر میں۔ وہ نظر میں یہ ہے کہ ایران کے وقت حملہ کرتے وقت ایران پر امریکن پریزیڈنٹ یہ سوچا تھا کہ ہمارا ایران پر جو کنٹرول ہے یا رجیم چینج ہے چند گھنٹوں کی بات ہے، اور اس کے پیچھے وینزویلا کی فتح نظر آ رہی تھی ان کو، وہ ایپیٹائزر کے طور پر کام کر گئی۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ وینزویلا کے بعد ہر کام، ہر جگہ، ہر مقصد، ہر ٹائم پر ملٹری استعمال ہو سکتی ہے، جو ٹوٹل مس کیلکولیشن تھی۔ نمبر 1 انہوں نے انلیش کیا اور یہ سمجھا کہ جو میں بائیں ہاتھ سے وینزویلا کو جو میں نے کیپچر کر کے صدر کو اور اس کی بیوی کو اٹھا کر لے گیا، میں دائیں ہاتھ سے ایران کا بھی مسئلہ حل کروں گا۔ وہ تو ہو گیا مس فائر۔ خارق کا انہوں نے اتنے دن تک یہ نہیں اس لیے نہیں کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے تو اس کو وار کی جو کہتے ہیں نا کہ جنگ کی بوٹی کے طور پر استعمال کرنا تھا، کہ یہ ہمارے ہاتھ آئی ہے غنیمت، ہم نے تو قبضہ کر لیا اس کے اوپر، اس کو استعمال کرنا تھا۔
اب یہ جو آلموسٹ 16ویں یا 15ویں دن جا کر انہوں نے حملہ کیا، میرا خیال ہے ایک ایلیمنٹ آف فرسٹریشن نظر آ رہی ہے کہ اگر یہ ہمارے ہاتھ نہیں آیا، یہ 90% آئل جو آپ کہہ رہے ہیں جو اسٹوریج ہے، اور یہ بہت بڑا ایک ذخیرہ ظاہر ہے یہاں پہ، تو پھر یہ کسی کا کام بھی نہ آئے. یہ ایلیمنٹ آف فرسٹریشن مجھے نظر آ رہی ہے، کیونکہ آپ 4 دن پیچھے چلے جائیں، جب اسرائیل نے ایران کے کچھ آئل اسٹوریج پر حملہ کیا تھا تو یہ میڈیا میں خبر آئی تھی کہ امریکہ اس کو پسند نہیں کر رہا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے جتنا آپ آئل اسٹوریج یا آئل کے انفراسٹرکچر پر حملے کریں گے دنیا میں آئل مہنگا ہوگا، پریزیڈنٹ ٹرمپ پر اور پریشر بلڈ ہوگا کہ انہوں نے انجسٹیفائڈ وار کیا ہے. اب مجھے لگتا ہے خارق پر حملہ بنیادی طور پر آؤٹ آف فرسٹریشن کیا ہے کہ اگر ہمارے لیے نہیں ہے تو پھر کسی کے لیے بھی نہیں. اچھا چشتی صاحب، مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ ایران کا یہ کہنا ہے، یہ دعویٰ ہے کہ ایران نے جان بوجھ کر اپنے ہتھیار مرحلہ بار استعمال کیے ہیں، تمام صلاحیتوں کو ایک ساتھ استعمال کرنے کے بجائے کچھ جو ہے بعد کے مراحل کے لیے چھوڑ دیے جو زیادہ جدید صلاحیتوں والے ہتھیار ہیں. ان دعووں میں کتنی صداقت ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں پوری اسٹرینتھ ابھی تک ایران نے اپنے ہتھیاروں کی یوز نہیں کی ہے؟ جی، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ بالکل انہوں نے ایسا ہی کیا ہے، اور میں یہی فورسی کر رہا تھا کہ وہ پہلے دن ایگزاسٹ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ پہلے دن ان کا پہلے چند دنوں میں انہوں نے امریکہ کا جو آن سلاٹ تھا مل کر اسرائیل کے ساتھ، اس کو صرف برداشت کرنا تھا یا سسٹین کرنا تھا. کم بیک پہلے راؤنڈ میں نہیں ہو سکتا تھا. اور میں شروع دن سے جب یہ جنگ انفولڈ ہوئی تھی تو میرا ماننا یہی تھا، اور میں نے یہی کہا تھا کہ پہلے چند دنوں تک ایران اس کو ہٹ کو ایبزارب کرے گا اور پھر ریٹیلیشن موڈ میں جائے گا، کیونکہ پچھلے 47 سالوں سے جو یہاں پہ حکومت ہے، میں صدف آپ ایگری کریں گی کہ ان پر سینکشنز ہیں. ان کو پہلے دن سے پتا ہے کہ جب بھی ہم پر حملہ ہوا کسی انفینٹری نے یا ٹینکوں نے یا کوئی توپوں نے آپ کا ٹیک اوور نہیں کرنا، ہوا سے ہونا ہے. ان کے تمام کا تمام انفراسٹرکچر جتنا میں نے پڑھا ہے، اپنے لیے بھی میں ڈاکومنٹریز بھی بناتا ہوں اس طرح کے وار پہ، تو اس کے لیے میں نے اور جب ریسرچ کی تو انہوں نے ڈے 1 سے پرپز بلڈ بنایا ہے کہ اگر ہم بام پروف نہیں بنا سکتے اپنا انفراسٹرکچر تو بام ریزسٹنٹ ضرور بنائیں، یعنی بام کو ریزسٹ کریں. ان کے تمام کے اندر ان پر تو آبلیگیٹری ہے کہ ان کے جنگ کے اندر جو ان کے ویپنز ہیں جب تک وہ سروائیو نہیں کریں گے تو نہ وہ کیپیبلٹی ہوگی نہ اس کے سے حوصلہ ان کا بنے گا. تو آئی تھنک کیپیبلٹی ان کا پہلا انگریڈینٹ ہے. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ باقی ملکوں میں جنگیں ہوتی ہیں تو وہ قابلیت اور حوصلے سے لڑتے ہیں، لیکن ایران نے ایک تھرڈ ڈائمینشن اور وہ مسٹ ہے اور وہ پری ریکوزٹ ہے ان کی سروائیویبلٹی. تو انہوں نے پہلا راؤنڈ سروائیو کر لیا ہے. اب دیکھیے ان کو ساری فریکوینسیز، ریڈارز اور ویکنیسز کا پتہ لگ گیا ہے. اب وہ جس طریقے سے ہٹ بیک کر رہے ہیں اب تو لگتا ہے اپنی مرضی سے ہٹ بیک کر رہے ہیں. چوائس آف سلیکشن، انٹینسٹی اینڈ چوائس آف ویپن تمام کا تمام اس وقت ایران کے کنٹرول میں لگ. اور ایک چیز بتائیے گا، ماضی میں جو وارز ہوئی ہیں ہم نے دیکھا عراق پر ہوئی، سارے اتحادی مل گئے، انگلینڈ مل گیا، جاپان، آسٹریلیا، ساری کنٹریز ساتھ مل جاتی تھی. اس بار ڈونلڈ ٹرمپ اپیل کرنے پر آ گئے چائنا سے کہ اپنے جہاز بھیجیں، برطانیہ سے کہہ رہے ہیں اپنے جہاز بھیجیں کہ وہ راستے کھلوائیں ابنائے ہرمز کے، لیکن سب نے جواب جو دیا ہے وہ پازیٹیو نہیں ہے. آپ کے لیے یہ بڑا کیا یہ سرپرائزنگ ہے؟ کیونکہ یوزولی ہم دیکھتے تھے عراق ہو، افغانستان ہو، الائنس بنتے تھے، ساتھ مل کر آتے تھے اور بامبنگ کرتے تھے، چلے جاتے تھے. دیکھیے وہ متھ ٹوٹ گئی جو جنگ کے پہلے امریکہ کی تھی، اور یہ بھی میں تیسرے دن سے عرض کر رہا ہوں کیونکہ جو رزلٹ نہیں میں دیکھ رہا تھا کہ اچیو ہوتے، انفولڈ ہوتے، تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ جب بھی یہ جنگ بند ہوئی وہ امریکہ نہیں ہوگا جو جنگ سے پہلے تھا، اور یہ وہ اسرائیل بھی نہیں رہے گا جو جنگ سے پہلے تھا. اب کیوں میں یہ کہہ رہا تھا؟ میں اسی وجہ سے کہہ رہا تھا کہ اب یہ وقت آ جانا ہے کہ اگر کوئکلی جسٹ لائک وینزویلا یا اس کے قریب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اگر مقاصد ملٹری کے حاصل نہ کیے تو جتنی لمبی جنگ چلے گی امریکہ ڈسکریڈٹ ہوتا رہے گا، اسرائیل ڈسکریڈٹ ہوتا رہے گا اور ایران کریڈیبل ہوتا جائے گا. اور وہی ہو رہا ہے. جب ایران زیادہ کریڈیبل ہو گیا تو آپ دنیا کسی ڈسکریڈیٹڈ کاز کے اندر یا وار کے اندر یا لیڈر کے پیچھے نہیں کھڑی ہوتی. اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سب کو نظر آ رہا ہے کہ آلموسٹ اف ہی از ناٹ وننگ ہی از ناٹ لوزنگ بٹ ہی از ناٹ وننگ آلسو. تو جب آپ ون نہیں کر رہے ہوتے تو لوگ آپ کے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے. عزت اور طاقت کا جو بھرم تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ بہت سیویئرلی ڈراپ ہوا ہے، خاص طور پر اگر ہم ان کی پاپولیرٹی گراف کی بات کریں. دین اگین ڈالر اب خطرے میں آ گیا ہے، کیونکہ اگر ایران یہ بات کر رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز سے اگر کسی شپ نے گزرنا ہے تو وہ یوان میں پے کرے، اٹ مینس کہ ڈالر کی پوزیشن بڑی خطرے میں ہے. اب تو یوان اگر ڈومینیٹنگ کرنسی بن گئی دنیا بھر میں، یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے تو یہ تو مطلب موت کا سبب ہوگی. اینڈ آلسو ہم یہاں پر یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب بوٹس آن گراؤنڈ کی تیاری کر رہے ہیں. کردستان میں کردوں کو متحرک کیا، اس کے بعد اب یہ جو خرگ آئلینڈ ہے یہاں پر جاپان سے مرینز اینڈ سیلرز منگوا کے یہاں پر اسٹیشن کیے جائیں گے، خاص طور پر مرینز. آپ کو لگتا ہے کہ بوٹس آن گراؤنڈ وڈ بی اے گریٹ آئیڈیا ٹو ون دس وار؟
बूट्स ऑन ग्राउंड से पहले वो जो आपने करेंसी की बात किया कि उन्होंने कहा कि हम डॉलर्स में नहीं लेंगे, वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स बनी थी जिसके अंदर ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और इवन ईरान है, उसमें बनते ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनको बहुत बुरा भला कहा था तमाम लीडर्स को, और कहा था कि मैं नहीं छोड़ूंगा उन तमाम मुल्कों को, मैं कॉर्नर कर दूंगा क्योंकि ये मेरे डॉलर के पीछे हैं। वो आप देखिए ईरान भी उसका मेंबर है। ईरान ने एक और वैल्यू ऐड कर दी है अपनी जंग के अंदर, ये एक और स्ट्रोक खेला है उसने जिसके अंदर अमेरिकन करेंसी को वो इरेलेवेंट करते जा रहे हैं। और बाकी जो मुल्क जिनका पहले मैंने नाम लिया वो तो पहले ही चाहते थे कि अभी रूस जो तेल दे रहा है इन सैंक्शंस के बावजूद जिन जिन मुल्कों को, उसने कहा है कि मैं कैश में लूंगा, और कैश रशियन करेंसी इसलिए कि यूक्रेन की जंग लड़नी है, उसको कैश चाहिए। तो ये सारे का सारा भरम टूटता नजर आ रहा है। और आप जो जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, आई थिंक आने वाले वक्तों में और चैलेंजिंग होता जाएगा। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चाहे फॉर्मली डिक्लेयर हुआ या ना हुआ, मेरा ख्याल है आने वाले वक्तों में गोल ऑब्जेक्टिव जो है, इसीलिए आपने देखा कि जो मुल्क सपोर्ट कर भी रहे हैं अमेरिका को, वो पब्लिक अनाउंसमेंट से बहुत डर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब हमने एक बेस दे दिया लेकिन हम वॉर को नहीं चाहते या हम वॉर के खिलाफ हैं। एक तरफ उनको कंसर्न भी होता है कि कहीं हमारी पब्लिक ओपिनियन अपनी ही ना खिलाफ खड़ी हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम जो जंग, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि जो पिछली जंगें होती थी, आप प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन की देख लें, जॉर्ज बुश सीनियर जूनियर, सब कम से कम एक डमी किस्म की यूनाइटेड नेशन से रेजोल्यूशन पास करवाते थे, फिर अपनी कांग्रेस से बजट लेते थे, फिर आचार दौड़ते थे। पहले 100 घंटे के अंदर साइम मैं आपको बताऊं कि 100 आवर्स में 3.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जंग में लगा दिया। उसका सिर्फ 5% कांग्रेस का अप्रूव था, बाकी वो मिलिट्री का एटीएम कार्ड यूज कर रहे हैं अभी तक। जब वो जाएंगे 36-38 ट्रिलियन डेट के अंदर, 36-38 ट्रिलियन डॉलर डेट के अंदर अमेरिका है, जो कि अब हम देखें अगर युआन मुस्तहकम हो गया और अमेरिका डॉलर जो है वो गिर गया या गैर मुस्तहकम हो गया, तो वो तो फिर अमेरिका अपनी किस्त कैसे पे करेगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच खालिद चिश्ती साहब।